اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں کسی نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر قحافہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر بن قحافہ تھا۔ حضرت ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم دوست، ایک عظیم صحابی اور ہر قدم پر ساتھ دینے والے قریبی دوست تھے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر کو چنا۔ دوستو، آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت ابو بکر کی پوری داستان جانیں گے اور تاریخ اسلام کی سیریز کا یہ آخری ایپیسوڈ بھی کم کر دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی پیدائش 573 عیسوی میں مکہ سعودی عربیہ میں ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر کا اصلی نام عبداللہ بن قحافہ تھا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر ان چند صحابیوں میں سے تھے جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ دوستو، حضرت ابو بکر کوئی بہت امیر صحابی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، ابو فقی کو آزاد کروایا، چاہے غلام ہے اور کنیزے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ وہ ہیں جنہیں حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس اتنے دینار نہیں بچے تھے، اور جب حجت کا وقت آیا تو جو بھی دولت تھی وہ حضرت ابو بکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، جبکہ حضرت قحافہ جو کہ حضرت ابو بکر کے والد ہیں، جو نابینا ہیں اور وہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے، گھر میں جو حضرت ابو بکر کی بیٹیاں ہیں اور کچھ نہیں بچا کر گئے۔ گھر میں یہ سننے کے بعد حضرت قحافہ بڑے غصے میں آئے اور اپنی پوتیوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ بھی گئے ہیں یا نہیں، اور یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رتی برابر بھی دولت نہیں چھوڑ کے گئے تھے گھر والوں کے لیے، اور کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں، کس وقت کیا ضرورت پڑ جائے۔ اور جب غزوہ تبوک کا وقت آیا تو یہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس وقت میرے پاس کافی ساری دولت موجود تھی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اس بار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنی بھی دولت تھی میں نے اس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ میں نے اپنے گھر میں رکھا اور ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جی ہاں، میں نے آدھی دولت اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دی ہے۔ اور حضرت ابو بکر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دولت پیش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ اور ان کے رسول کا نام، یہ شان ہے حضرت ابو بکر کی، اور کیا بات ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کر لیا تو مدینے کے آس پاس کے لوگ دین سے، اسلام سے پھر گئے۔ ایسے میں صحابیوں کی رائے کی تھی کہ حضرت اسامہ لشکر کو بلا لیا جائے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر اور روم کے مقابلے میں روانہ کیا تھا۔ حضرت بکر نے فرمایا میں اس لشکر کو بالکل بھی واپس نہیں بلاؤں گا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہو، چاہے مجھے کتنی بھی آزمائشوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اس فیصلے سے مدینے میں ہو رہی ساری سازشوں نے اپنا دم توڑ دیا، دشمنوں کے حوصلے پست پڑ گئے اور جیت اسلام کی ہوئی۔ شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ دوستو، حضرت ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا تھا، جس کا مطلب ہے سچائی پر چلنے والا۔ حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کے خلاف جنگ لڑی جو خود کو یہ جنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ کرنے کے بعد ہوئی۔ وہ لوگ جو خود کو نبی بتاتے تھے اور اس جنگ کا نام رتا تھا۔ دوستو، یہ جنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہوئی۔ وہ لوگ جو خود کو پیغمبر بتا رہے تھے ان کا نام مسلمہ تولیہ سوجہاں تھا۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو طلیہ سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا، جس میں حضرت خالد بن ولید نے طلیہ کو شکست دی جو کہ وہ نہیں تھا، کیونکہ کمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں تھی، اور یہ جنگ غزاقہ کی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس دور میں یمامہ کی جنگ بھی لڑی گئی۔ اس جنگ میں تقریباً 700 سے زیادہ حافظ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت کریمہ اور حضرت شرابیل کو مسلمہ سے لڑنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام ہوئے، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کو سن
633 ईस्वी में शिकस्त दी। दोस्तों हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर सन 632 ईस्वी से लेकर सन 634 ईस्वी तक रहा, यानी कि 11 से 13 हिजरी तक। दोस्तों यहाँ तक हजरत अबू बकर ने ईमान लाने से पहले कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया था और ना ही कभी शराब को हाथ लगाया था। जब ईमान लाने से पहले हजरत अबू बकर इस अरब में इस तरह से रहते थे तो सोचो ईमान लाने के बाद कैसे रहे होंगे। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अरब जहाँ पर शराब पीना आम थी, जहाँ पर बुतों को सजदा करना आम था, और इस दौर में हजरत अबू बकर ने ये काम करने से मना कर दिया। तो सोचें कि ईमान लाने के बाद हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी होगी। तकरीबन 27 महीनों तक हजरत अबू बकर ने खिलाफत की और हजरत अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में अरब में हो रही बगावतों को कुचल दिया और हजरत खालिद बिन वलीद को मूसा कोटामिया भेजा ससानी सल्तनत पर अपनी जीत हासिल करने के लिए, और सीरिया भेजा बाज़ंतीन सल्तनत पर अपनी जीत हासिल करने के लिए, जिसके बाद ऐसी खिलाफत कायम हुई जो कि आज दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत पर शुमार होती है, जिसे आप खिलाफत राशिदा के नाम से जानते हैं। इसके पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर ने सन 34 ईस्वी को मदीना में इस दुनिया से अलविदा कह दिया और हजरत अबू बकर की कब्र मुबारक मस्जिद नबी में हमारे नबी के पास मौजूद है। और दोस्तों इसके साथ ही हमारी तारीख़ इस्लाम की सीरीज का ये चौथा और आखिरी एपिसोड भी खत्म होता है। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।